لله كما هو أهل والصلاة والسلام على محمد وعلى الطيبين الطاهرين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح بحرمة محمد وعلى الطيبين الطاهرين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ توفیق خداوند متعال سے ہمارا یہ درس قرآن کا سلسلہ سورہ ممتحنہ میں پہنچا ہے، جس کی 5 آیات کا پیغام آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 6 کا پیغام، آیت نمبر 6 اور اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہ سورہ جو ہے مدنی صورتوں میں سے ہے اور اس سورت کی ٹوٹل 13 آیات ہیں، جس میں سے 5 آیات کا پیغام بیان ہو چکا ہے۔ باقی آیت نمبر 6 کا پیغام، آیت نمبر 6 میں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پیغام دیا ہے وہی پیغام اللہ نے دیا ہے آیت نمبر 6 میں، جو آیت نمبر 4 میں دیا تھا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ تو اس میں بھی اسوہ حسنہ کی بات کی، یعنی ان کی زندگی میں، یعنی تم مسلمانوں کے لیے اچھا نمونہ جو ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا اور قیامت کے دن کی امید رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ ما سبق انبیاء اولیاء جو گزرے ہیں ان کی حیات طیبہ، ان کا پاکیزہ کردار، ان میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اسوہ حسنہ مسلمانوں کے لیے، اور کس کے لیے؟ جو قیامت کے دن کی کامیابی کی امید رکھتے ہیں۔ جو قیامت کے دن کامیاب نہیں ہونا چاہتے، بے شک وہ کسی اور راہ پر چلے۔ تو لہٰذا ما سبق انبیاء نے اپنی قوموں کو جو دعوت دی ہے وہ یا توحید کی دعوت دی ہے، یا کتاب خدا کی دعوت دی ہے، یا اپنی اتباع پاک سیرت کی دعوت دی ہے۔ تو وہی چیز مسلمانوں سے بھی کہی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہارے لیے بھی ما سبق انبیاء کی سیرت جو ہے وہ نمونہ عمل ہے، اور ما سبق کتابیں تو ان کے ماننے والوں نے اس پہ تعریف کر دی، لیکن ہمارے لیے جو اس وقت جو کتاب ہے وہ ہے کتاب خدا قرآن مجید، جو تمام کتابوں کی سردار ہے، وہ ہمارے لیے بہترین راہ نجات ہے۔ تو لہٰذا مسلمان قرآن پر عمل کریں، جس میں ما سبق انبیاء کی سیرت، ان کی دعوت توحید، ان کا پاک کردار، سید الرسل کی پاک سیرت، جس میں اہل بیت اطہار کے پاکیزہ کردار کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، ان کی اطاعت کی طرف حکم دیا گیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مقام مقام پر جو ہے وہ مسلمانوں کو حکم میں بیان کیا۔ تو جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ اگر کوئی شخص انبیاء، قرآن، اہل بیت، پاکیزہ لوگوں کا راستہ چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہے؟ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ حمد و ستائش کے لائق ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نیک بنیں گے، پاک سیرت بنیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس کا نام ہوگا، یا ہم یہ کہیں کہ الیاذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری عبادت کا محتاج ہے۔ نہیں، اللہ محتاج ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی ذات ویسے برگزیدہ، باعظمت رہنی ہے، بزرگ اس کی ذات رہے گی ہے، ہم اس کی اطاعت کریں یا نہ، لیکن اگر ہم نے اس کی اطاعت کی، اس کی راہ پر چلے تو یقیناً ہم اپنی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں پیغام دیا کہ دیکھیں انبیاء اور اولیاء نے کیسا پیغام دیا۔ انبیاء کا پیغام کیسا تھا؟ وہ عمل کرتے تھے۔ انبیاء کی سیرت کیا ہے؟ وہ عمل کرتے تھے، بیان کرتے تھے، لیکن خود باعمل تھے یا بد عمل تھے؟ باعمل تھے، کرتے تھے اور قوم کو دعوت دیتے تھے۔ اسی طرح سید الرسل کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ اعلان رسالت سے پہلے رسول اللہ 40 سال تک اپنی اعلیٰ اخلاق کے نمونے پیش کرتے رہے، کیا رسول اللہ
تو رسول اللہ کا اخلاق مشرکین کے لیے، کافروں کے لیے بھی بہترین نمونہ عمل تھا، مسلمانوں کے لیے تو تھا، کافر لوگ بھی رسول اللہ کے اخلاق اور کردار سے مطمئن تھے کہ یہ بڑا پاک کردار والا ہے۔ تو لہٰذا رسول یا آل رسول انہوں نے کردار سے زیادہ بات کی۔ یہی سیرت انبیاء، سیرت رسول اور اہل بیت رسول امت رسول کے ہر فرد کے لیے نمونہ عمل بن گئے۔ کس کے لیے؟ علماء کے لیے۔ کہ تم باعمل بن جاؤ، پہلے اپنے عمل سے دعوت دو، پھر واعظین کے لیے، ذاکرین کے لیے، خطباء کے لیے۔ کیوں ان لوگوں کے لیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ تم اپنے آپ کو ذمہ دار کہتے ہو کہ ہم دین کے ذمہ دار، ہم دین کے مبلغ ہیں۔ تو دین کے اگر مبلغ بنے ہو، اپنی مرضی سے بنے ہو۔ اللہ نے جن ہستیوں کی ڈیوٹی لگائی تھی پیغام ہدایت پہنچانے کے لیے، وہ باکردار باعمل تھے، وہ عمل کے ساتھ دعوت دینے والے تھے، زبان کے ساتھ بھی دیتے تھے لیکن عمل کے ساتھ، کردار کے ساتھ زیادہ دعوت دیتے تھے، ان کا کردار بولتا تھا۔ تو یہی کہا گیا کہ تم بھی اگر دین کے مبلغ بننا چاہتے ہو، دین کا پرچار کرنا چاہتے ہو، تو اسلام سے، مذہب آل محمد سے اگر تم محبت کرتے ہو تو پھر صرف زبان سے دین، اسلام اور مذہب آل محمد نہ پہنچاؤ بلکہ اپنے کردار سے پہنچاؤ۔ لوگ تمہارا کردار دیکھ کر کہیں واہ کہ ہم یہ رسول کی سنت پہ عمل کرنا ہے، یہ رسول کی اہل بیت کی سنت پر عمل کرنا ہے، یہ رسول اللہ کے پاک اصحاب کے جو ہے وہ سیرت پر یہ عمل کرنا ہے۔ لہٰذا ہمیں جو ہے پاک کردار کی طرف، نبی ہوں آل نبی ہوں، ان کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا ان کے عمل کی طرف انہوں نے عمل سے دعوت دی۔ اب صرف یہ علماء، ذاکرین، خطباء تک یہ بات نہیں بلکہ یہ معاشرے کے ہر فرد ہیں۔ بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے علماء بد عمل، واعظین بد عمل، ذاکرین بد عمل، خطباء بد عمل۔ ان لوگوں سے میرا سوال ہے، ٹھیک ہے وہ اگر بد عمل ہے، سارے تو نہیں ہیں، ایسا کہنا بھی گناہ۔ اگر کسی کی بد عملی دیکھیے اس پر پردہ ڈالیں، اس کی اصلاح کریں۔ دیکھیے دو چیزیں، ایک مرتبہ ہے کہ ہم کسی کو رسوا کریں، ایک ہے کسی کی ہدایت کریں، دو چیزیں ہیں۔ رسول اللہ مشرکین کو رسوا کرتے تھے یا ان کی ہدایت کرتے تھے؟ جی ہدایت کرتے تھے، یعنی رسول اللہ مشرکین اور کافروں کی ہدایت کرتے تھے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت جان، اللہم صلی علی، بار دیگر بآواز بلند صلوات، اللہ صلی علی۔ لہٰذا مشرکین کی ہدایت کرتے تھے۔ رسول اللہ کیا کرتے تھے؟ مشرکین کی ہدایت کرتے تھے یا ان کو رسوا کرتے تھے؟ ان کی ہدایت کرتے تھے۔ اب جب رسول اللہ مشرکین کی ہدایت کرتے ہیں، رسول اللہ مشرکین کی ہدایت کرتے ہیں، ان کو رسوا نہیں کرتے، اب میرا سوال یہ، ہم لوگوں کی ہدایت نہیں کرتے، ہم لوگوں کو رسوا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا اگر ہم نے کسی میں غلطی دیکھی، ہم نے کسی کے اندر گناہ دیکھا، ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ رسوا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہمیں دین سے محبت اور پیار ہے تو ہم اس کو رسوا نہ کریں، اس کی ہدایت کریں۔ رسول اللہ ہدایت کرتے تھے نہ کہ رسوا کرتے تھے۔ تو لہٰذا ہم بھی سید الرسل کی سیرت پہ چلیں۔ اب سید الرسل نے اپنے عمل سے دعوت دی۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہتے ہیں کہ علماء یا خطباء یا ذاکرین بد عمل ہیں، سب کو تو نہیں کہہ سکتے، تو اس میں اگر کچھ ہیں تو وہ اپنے کردار کے خود جواب دیں۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی اصلاح کریں۔ چلو ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں نے کچھ لوگوں کو غلطی پر دیکھا ہے تو ہمارا فریضہ کیا بنتا ہے؟ ہم ان کی اصلاح کریں، نہ کہ ان علماء کو رسوا کریں، نہ کہ خطباء کو رسوا کریں، نہ کہ ذاکرین کو رسوا کریں۔ اگر ہم رسوائی پہ آ جائیں گے تو اس طرح امت میں ایک فتنہ پیدا ہو جائے گا، اصلاح نہیں ہو پائے گی، یہ حکمت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی ذاکر سے غلطی ہو گئی ہے اور اس کو ہم سوشل میڈیا پہ اس طرح اچھالیں، اس سے مذہب کی بھی بدنامی ہے کہ نہیں؟
اور اس سے خدمت مذہب اور دین بھی نہیں۔ یا اگر آپ نے کسی عالم دین کی کوئی غلطی دیکھی ہے آپ اس کو اچھالیں، ویڈیو وائرل کر دیں، کیا یہ مذہب کی خدمت ہے؟ رسول اللہ تو مشرکین کی ہدایت کریں اور ہم ویڈیو بنا کر اس کو نیٹ پر وائرل کریں۔ اگر ہمیں ہمارے اندر دین کا درد ہے، عالم کی غلطی دیکھی ہے، ذاکر کی دیکھی ہے، خطیب کی دیکھی ہے، اس کی اصلاح کریں۔ ہاں اگر کبھی ضرورت تقاضا کر رہی ہے، کوئی غلطی اس قدر کر رہا ہے جو مثلاً عقائد میں، نظریات میں گمراہی پھیلا رہا ہے، تو پھر آپ اس کے باطل نظریات کو ذکر کر کے اس کی رد پیش کریں، علمی جواب دیں۔ یہ آسان طریقہ ہوتا ہے۔ اصلاح کی فکر کریں، انتشار اور فساد والی بات رسول کی سیرت میں نہیں تھی۔ تو سید اور رسول مشرکین کی ہدایت کرتے تھے، ان کو رسوا نہیں کرتے تھے، اور آج ہم مومنین کو رسوا شروع کرتے ہیں، ہم علماء کو رسوا شروع کرتے ہیں، ہم ذاکرین کو رسوا کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ سیرت رسول سے ہٹ ہے۔ تو اب دیکھیں، یہ صرف ان کی ذمہ داری کیا جو معاشرے میں ہر فرد، والدین، ان کی ذمہ داری نہیں ہے باعمل؟ ہمیں دوسروں کی غلطی تو نظر آتی، ہم کہتے ہیں خطباء، ذاکرین، علماء بدعمل کچھ۔ یہ دیکھیے کیا ہم باعمل ہیں یا ہم بھی بدعمل ہیں؟ لہٰذا ہر فرد، عالم ہو، خطیب ہو، واعظ ہو، ذاکر ہو، معاشرے کا ہر فرد، والدین ہو، نیک اور صالح افراد ہو، کس پر عمل کریں؟ اس کا جواب امام جعفر صادق علیہ السلام امام علیہ السلام فرماتے ہیں کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم۔ امام فرماتے ہیں لوگوں کو دعوت دینے والے بنو بغیر زبان کے، بغیر زبان کے لوگوں کو دعوت دو۔ وہ دعوت جن کو دے رہے ہو، چاہے تمہاری اولاد ہو، چاہے تمہارے بہن بھائی ہوں، تمہارے رشتہ دار ہوں، تمہارا خاندان ہو، تمہارے معاشرے میں کوئی بھی، تم جس حیثیت سے بھی ہو، عالم کی حیثیت سے، خطیب کی حیثیت سے، ذاکر کی حیثیت سے، یا معاشرے میں شرفاء، والدین، جس حیثیت سے بھی ہو، امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو دعوت دین دو بغیر زبان کے۔ کیا مطلب؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی اپنے کردار سے دعوت دین دو۔ بولا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ امام اپنی زبان عصمت سے فرماتے ہیں لِيُرَوْا مِنْكُمْ الْوَرْعَ وَالْإِجْتِهَادَ وَالصَّلَاةَ وَالْخَيْرَ وَإِنَّ ذَلِكَ دَاعِيَةٌ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اے معاشرے میں دعوت دین دینے والوں، اے علماء، اے خطباء، اے ذاکرین، اے واعظین، اے شریف لوگوں، اے دیندار لوگوں، اے والدین، اے معاشرے کا ہر فرد، اے ہر منصب والا جو بھی دعوت دین دیتا ہے، امام فرماتے ہیں جب تم دعوت دین دو گے اپنے کردار سے، زبان سے نہیں، کس سے؟ کردار سے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب دنیا والے لِيُرَوْا مِنْكُمْ الْوَرَعَ، جب دنیا والے تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھیں گے، وَالْإِجْتِهَادَ، اعمال صالح کی کوشش کرتا دیکھیں گے، وَالصَّلَاةَ، تم لوگوں کو نماز پڑھتا دیکھیں گے، وَالْخَيْرَ، تمام اعمال خیر انجام دیتا دیکھیں گے، فَإِنَّ ذَلِكَ دَاعِيَةٌ، امام فرماتے ہیں تمہارا یہ پاک کردار، نیک اعمال، یہ لوگوں کے لیے، معاشرے والوں کے لیے بہترین دعوت دین ہے۔ اس میں امام کہہ رہے زیادہ برکت، میں نمازی باپ بن کے اولاد کو نماز کا کہوں گا، بلکہ نہ بھی کہوں، امام فرماتے ہیں نمازی تم بنو، تمہاری اولاد نمازی بن جائے۔ امام فرماتے ہیں تم خود تلاوت قرآن کرنے والے بنو، تمہارے عمل کو دیکھ کے اولاد بھی تلاوت قرآن کرے گی۔ اگر والدین صدقہ و خیرات دیں گے تو پھر اولاد بھی صدقہ و خیرات۔ دیکھیے آل محمد کے گھر کی سیرت موجود، سورہ دہر نازل ہوئی، پنجتن پاک نے روزہ رکھا تھا، ایسے ہی نہیں؟ نظر کس نے مانی؟ بی بی زہرا، مولا علی نے نظر مانی یا نہ مانی؟ کیا بی بی فضہ نے منت مانی تھی؟ بی بی فضہ نے منت نہیں مانی تھی، بی بی فضہ نے منت نہیں مانی تھی، لیکن منت جس نے مانی معصومین نے مانی۔ لیکن جب گھر کے سرداروں نے روزہ رکھا تو آپ ان کی پاک کردار کنیز بی بی فضہ نے بھی حسن و حسین کی صحت یابی کے لیے روزہ رکھا۔
یہ اہل بیت نے پاک سیرت بتائی ہے، عمل سے دے لوگوں کو دعوت دین دو، یہ اہل بیت کا دین۔ لہٰذا والدین ہوں، گھر کا معاشرے کا فرد ہو، عالم ہو، ذاکر ہو، خطیب ہو، ہماری شرعی ذمہ داری۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ آیت نمبر 7، عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور آیت نمبر 8، پہلے 3 آیات ان کا ترجمہ۔ لا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ ان آیات کا ترجمہ۔ آیت نمبر 7 کا ترجمہ، امید ہے کہ اللہ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان محبت قائم کر دے گا، اور اللہ بہت قدرت والا اور بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں کیوں کہا؟ پچھلی آیات چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا مسلمانوں کو کہ تم لوگ مشرکین کے ساتھ دشمنی رکھو، ان کے ساتھ عداوت رکھو، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ امید ہے کہ اللہ تمہارے اور تمہارے دشمنوں یعنی مشرکین کے درمیان کیا کرے گا؟ محبت قائم کر دے گا۔ کس وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے۔ کون سا اسلام؟ کیسے اسلام؟ یوں ہے کہ یعنی جب فتح مکہ ہوگی تو وہ مشرکین مکہ اسلام لائیں گے، جو تمہارے دشمن ہیں وہ تمہارے جب مسلمان ہوں گے تو تمہارے دوست بن جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتا ہے۔ آیت نمبر 8 کا ترجمہ، جن لوگوں نے دین کے بارے تم سے جنگ کی، جن لوگوں نے دین کے بارے تم سے جنگ نہیں کی اور نہ ہی تمہیں گھروں سے نکالا، اللہ تمہیں ان کے ساتھ احسان کرنے، انصاف کرنے سے نہیں روکتا، اللہ یقیناً انصاف کرنے والوں کو دوست ہے۔ یعنی اس میں بھی ان مسلمانوں کے بارے کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو جن لوگوں نے تم لوگوں سے جنگ نہیں کی، جو کفار مشرکین، جن لوگوں نے جنگ نہیں کی، جن لوگوں نے تمہیں گھروں سے مکہ سے نہیں نکالا، ہجرت میں مجبور نہیں کیا، اور تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ تم ان کے ساتھ احسان کرو، انصاف کرو، اس سے اللہ تعالیٰ نہیں روکتے، ان کے ساتھ احسان اور نیکی کر سکتے، بلکہ اچھا کردار ہوگا کفار کے ساتھ تو وہ اسلام کی طرف میلان رکھیں۔ تو لہذا مسلمانوں کو چاہیے کافروں کے ساتھ اپنا اخلاق اور کردار وہ رکھے جو سید الرسول کا تھا۔ وہ کفار مشرکین آپ کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کے اسلام قبول کریں۔ صرف ہماری دوستیاں ان کے ساتھ دنیاوی مفاد پر نہ ہو، ہم دنیاوی مفاد پر رہ جائیں اور پھر ہم ان کی دوستی کو نبھاتے آداب اسلامی کو بھی بھول جائیں، پھر ان کے ساتھ مل بیٹھ کے شرابیں پئیں، پھر ان کے ساتھ مل بیٹھ کے حرام کام کریں۔ اسلام یہ پسند نہیں کرتا، بلکہ ان کو اسلام کی طرف دعوت دو، نہ کہ خود ان کی طرف چلے جاؤ۔ آیت نمبر 9 کا ترجمہ، اللہ تو یقیناً تمہیں ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے روکتا ہے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی اور تمہیں گھروں سے نکالا ہے۔ پہلی والی آیت میں تھا کہ جنہوں نے جنگ نہیں کی، گھروں سے نہیں نکالا، ان سے منع نہیں کرتا۔ اس میں کہا ہے اللہ روکتا ہے تمہیں، جن لوگوں نے جنگ کی، جن لوگوں نے تمہیں گھروں سے نکالا، جن لوگوں نے تمہاری جلاوطنی کی، جلاوطنی میں مدد کی، ان سے دوستی کرو، اللہ نے اس بات سے روکا۔ اور جو ان لوگوں سے دوستی کریں گے وہ ظالم، اللہ تعالیٰ یعنی مسلمانوں کو خبردار کرے، ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنی جو اسلام کے دشمن ہوں، جن لوگوں نے مسلمانوں کو ہجرت پہ مجبور کیا، جن لوگوں نے ان لوگوں کی مدد کی جو کہ وہ اسلام کے دشمن۔ تو لہٰذا ایسے لوگ دوستی کے قابل نہیں، ان کے اندر اسلام کی عداوت اور دشمنی، اور جس کے اندر اسلام کی عداوت اور دشمنی ہو وہ دوستی کے قابل نہیں۔ اب آیت نمبر 7 کا پیغام، اس میں اللہ ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ دیکھیں ہم سب کو امت رسول کو جو پیغام دیا، اس میں یہ ہمیں پیغام دیا الحب للہ والبغض للہ، انسان محبت کرے تو اللہ کے لیے اور بغض رکھے تو اللہ کے لیے۔ جو آیت مجیدہ میں یہی سمجھایا گیا کہ تمہاری
مشرکین سے جو عداوت اور دشمنی ہے وہ کس وجہ سے؟ وہ اسلام کو ناپسند کرتے ہیں، اسلام کی محبت کی وجہ سے انہوں نے تمہیں بے گھر کر دیا، تم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو، یعنی جب تک تم کافر تھے تم سے جنگ نہیں کرتے تھے. تو لہٰذا محبت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور بغض بھی ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے. تو لوگ جو ہے وہ عام طور پہ کیا کرتے ہیں، یعنی وہ اپنی ذاتیات کو لے کر آ جاتے ہیں. اللہ کافروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ان کے ساتھ عداوت ہو اللہ کے لیے، دشمنی ان کے ساتھ جو رکھنی ہے وہ کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے. لیکن ہم دیکھیں کہ جو اللہ ہمارے لیے یہ پسند کر رہا ہے کہ تم ذاتاً ان سے عداوت نہ رکھو، بلکہ دین کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے دشمنی رکھو، کہ وہ اسلام کے خیر خواہ نہیں ہے اس لیے وہ تمہارے دشمن، ذات کو سامنے نہ رکھو. اب جو اسلام کافروں اور مشرکوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اپنی ذات کو سامنے نہ رکھو بلکہ اسلام کو سامنے رکھو، کیا وہ اسلام یہ پسند کرتا ہے ہم اپنے مومن بھائی مسلمان بھائی سے عداوت اور بغض رکھیں؟ ہم اپنی ذاتی وجہ سے کتنے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں دنیاوی مفاد کی خاطر، اس نے مجھے فلاں چیز سے محروم کیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس نے مجھے فلاں چیز میں رکاوٹ بنی. تو لوگ جو ہیں وہ یعنی دنیاوی چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز میں ہمیں خبردار کرے. تو اس آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی ہمیں یہ سمجھایا کہ دیکھو، ایک صلوات پڑھ دے محمد وحید، کہ اللہ نے امید دلائی کہ تمہارے دشمن اسلام تمہارے دشمن ہیں یا جو اللہ کے دشمن، ان کے درمیان یعنی محبت قائم ہو جائے. اور یہ خبر اللہ نے قرآن میں دی. تو یہ محبت کب قائم ہوئی؟ جس کی خبر اللہ نے قرآن میں دی، یہ محبت قائم ہوئی فتح مکہ کے بعد 8 ہجری میں. جب مکہ فتح ہوا تو اہل مکہ نے اسلام قبول کیا، اور بعض نے اسلام کو حق سمجھ کے قبول کیا اور بعض نے مفاد کے طور پہ. بہت سارے لوگ جان کے خطرے مال کے خطرے کی وجہ سے مجبوراً اسلام کو انہوں نے قبول کیا. پھر ان لوگوں نے اسلام کو، تو کچھ لوگ منافق بن کے رہے، اسلام کا نقصان بھی پہنچا. تو عبارت جو مخلص ہے سید الرسل. تو اب یہاں پر بعض علماء ہمارے برادران اہل سنت کے جو علماء مفسرین، انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس آیت کا جو مصداق ہیں وہ رسول کی زوجہ بی بی ام حبیبہ ہے، کہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یعنی ان قریب جو تمہارے دشمن ہیں وہ تمہارے دوست ہو جائیں گے، محبت قائم ہو جائے گی. تو بی بی ام حبیبہ کون تھی؟ ام حبیبہ تھی ابو سفیان کی بیٹی. ام حبیبہ کون تھی؟ ابو سفیان کی بیٹی، امیر شام معاویہ بن سفیان کی بہن. یہ کون تھی؟ یہ رسول اللہ کی زوجہ تھی. یہ جو تھی ام حبیبہ اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ میں ہجرت کر کے گئی تھی. عبید اللہ ان کے شوہر کا نام تھا. ایک عبداللہ تھا اور ایک عبید اللہ تھا، 2 بھائی تھے. عبداللہ مسلمان رہا تھا اور جو عبید اللہ ہے یہ اپنی زوجہ ام حبیبہ کے ساتھ یعنی ابو سفیان کا داماد اور اس کی بیٹی دونوں مسلمان ہو کے ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ. اور وہاں پر جب یہ پہنچے تو وہاں پر یہ ابو سفیان کا یہ داماد عبید اللہ یہ مرتد ہو گئے. وہاں پر اس نے اسلام سے مذہب عیسائیت کو قبول کر لیا. اب جب عیسائیت کو قبول کر لیا تو ام حبیبہ جدا ہو گئی، چونکہ اسلامی تعلیمات تھی اگر مرد کافر ہے تو اس کے بعد تم لوگ اکٹھے نہیں رہ سکتے. تو بی بی ام حبیبہ جو ہے وہ مدینہ آ گئی. اور سید الرسل نے، اب اس لیے ہمارے جوان سوال کرتے ہیں کہ سید الرسل نے فلاں خاتون سے فلاں خاتون سے فلاں سے جتنی بھی زوجات ان سے شادی کیوں کی. تو یہ انشاءاللہ کبھی انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. یہ خود ایک تفصیلی ایک موضوع ہے، اس میں حکمتیں بھی بیان کی علماء. انشاءاللہ کبھی وہ تفصیل سے حکمتیں بیان کریں. وہ تاریخی اعتبار سے کون سی حکمتیں سامنے تھیں، سید الرسل نے کس خاتون سے کیوں شادی کی. تو لہٰذا اس خاتون جو کہ اس کا شوہر مرتد ہو گیا یہ ادھر آئی اور یہ قریش کی ایک بڑی خاتون تھی. تو سید الرسل حکمت کا تقاضا سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اس سے شادی کی.
جبکہ اس وقت ابو سفیان کافر ہے، اس وقت معاویہ ابن سفیان بھی کافر ہے، خاندان میں کوئی بھی مسلمان نہیں. تو لہٰذا یہ جو ہے مسلمان تھی اور نبی کی زوجہ بنی. تو آج جیسے بعض مسلمان کہتے ہیں کہ خال المومنین کا لقب دیتے امیر شام معاویہ ابن سفیان، کہتے ہیں کہ وہ خال المومنین، مومنین کے ماموں ہیں. تو باہر یہ لوگوں نے ایسے بنا دی، ورنہ شرعی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کو خال المومنین کا تعارف کروانا ہے، مسلمانوں کو بتانا ہے کہ معاویہ ابن سفیان امیر شام جو ہیں یہ مومنین کے ماموں ہیں، تو صرف ایک ماموں کا تعارف کیوں کرواتے ہیں؟ پھر اور بھی ماموں ہیں. زوجہ رسول بی بی عائشہ جو مشہور ہیں کہ نہیں زوجات میں، تو لہٰذا بی بی عائشہ جو ہیں ان کے جو بھائی تھے محمد بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کے فرزند حضرت محمد، وہ بی بی عائشہ کے بھائی ہیں. وہ کیا بنے؟ پھر وہ بھی تو خال المومنین ہیں، مومنین کے ماموں ہیں. تو پھر ان کو کیوں نہیں یاد کرتی امت؟ ان کے بارے میں کیوں نہیں کہتے یہ مومنین کے ماموں ہیں؟ صرف ایک ماموں کو کیوں یاد کرتے؟ اس کو بھی تو یاد کریں، اور خطبہ جمعہ میں کبھی اس ماموں کا بھی ذکر کریں. اس ماموں کو مصر میں کس نے مارا تھا، اس کو شہید کس نے کیا، گدھے کی کھال میں اس کو کس نے ڈال کے آگ لگائی تھی، اس ماموں کی شہادت کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ کیا وہ مومنوں کا ماموں نہیں ہے؟ انصاف سے کام. اگر ایک ماموں کا ذکر کرنا ہے تو باقی ماموں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کی مظلومیت کا پرچار کیوں نہیں کرتے؟ انصاف منصف ہونا چاہیے. مسلمان اگر ہیں، ایک ماموں کو مانا ہے تو پھر سارے ماموں کو مانو. کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ محمد بن ابی بکر وہ ہیں جس کے بارے میں نہج البلاغہ میں مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں محمد ابنی من صلب ابی بکر. فرزند کس کا تھا؟ حضرت ابو بکر کا. لیکن تربیت کس نے کی؟ امام علی علیہ السلام. فرماتے تھے محمد میرا بیٹا ہے لیکن صلب ابو بکر سے. اللہ، یعنی دیکھیں کردار اتنا پاک ہے، سیرت اتنی صاف ہے کہ مولا علی جیسے امام بھی حضرت ابو بکر کے فرزند کو اپنا بیٹا کہا، کیونکہ ان کی جو ماں تھی وہ زوجہ تھی مولا علی علیہ السلام. تو جس وجہ سے محمد بن ابی بکر کی پرورش اور تربیت کس نے کی؟ مولا علی علیہ السلام. دوبارہ یہ تاریخی اعتبار سے. تو اب یہ جو ہے مسلمانوں نے، یعنی ہمارے عام برادران اہل سنت کہتے ہیں یہ آیت مجیدہ جو ہے یہ بی بی ام حبیبہ کے بارے میں کہ بھئی آپ کی محبت قائم ہو جائے گی جو آپ کے رشتہ دار مکہ میں رہتے ہیں. یہ احتمال بعید ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہجرت کے جب ہجرت ہوئی تھی تو اس وقت بی بی ام حبیبہ آ گئی تھی. ابھی فتح مکہ کو کتنی دیر ہے؟ فتح مکہ ہو رہی ہے 8 ہجری اور فتح مکہ بعد میں ہو رہی ہے. ابھی یہ جو ہے صلوات پڑھ دیں محمد بی بی ام حبیبہ آ رہی ہیں مدینے میں ہجرت کے وقت. سید رسول آئے ہجرت کی تو انہوں نے بھی ہجرت کی. اب یہ آیت نازل ہو رہی ہے ہجرت سے پہلے، تو لہٰذا اب جو ہجرت سے پہلے نازل ہو تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ بی بی ام حبیبہ کے بارے میں ہے تو یہ تو ابھی ان کے آنے میں اور فتح مکہ میں تو کافی سال پڑے. تو لہٰذا یہ احتمال بعید ہے. علماء مفسرین کہتے ہیں یہ درست نہیں. تو یہاں پر جو ہے آیت نمبر 8 پیغام، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ آیت نمبر 8 میں گزشتہ آیت میں جو اللہ نے بیان کیا ہے کہ مشرکین سے دوستی نہ رکھو، اس آیت میں ان آیات کی تشریح ہے جو پیچھے والی آیات بیان ہوئی، مشرکین اور کفار سے دوستی نہ رکھو. اس آیت میں ان آیات کی تشریح اور وضاحت کر دی. کیا کر دی اللہ نے؟ کیا فرمایا
لا ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ان الذین قاتلوکم فی الدین۔ ایک مل کی صلوات پڑھے محمد۔ تو جو لوگ یعنی خدا تمہیں ان لوگوں سے نیکی کرنے اور انصاف کرنے کی رعایت کرنے کے بارے میں جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی اور نہ ہی تمہیں گھر سے باہر نکالا، اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا۔ تو اس آیت میں وضاحت دے دی، آیت نمبر 8 میں، جو تمہیں پہلے روکا تھا مشرکین کافروں سے دوستی نہ رکھو، وہ تمہیں اسلام سے دور کرنے والے ہیں، تمہیں اسلام کی محبت کی وجہ سے تمہیں مکہ سے نکالنے والے ہیں، بے گھر کرنے والے ہیں، تم سے جنگ کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں توضیح دیتی، وضاحت دیتی، جن لوگوں نے تم سے جنگ نہیں کی، تمہیں گھر سے نہیں نکالا، ان سے تم اپنا تعلق رکھ سکتے ہو، ان پر احسان کر سکتے ہو، ان کے ساتھ انصاف کر سکتے ہو۔ اور آیت نمبر 9، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوستی اور دشمنی کا اسلامی معیار بتا دیا۔ پھر کہ اللہ نے تمہیں ان لوگوں کی دوستی سے روکتا ہے جنہوں نے دین خدا کے معاملے میں تم سے جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھر اور شہر سے باہر نکالا، پھر تمہیں باہر نکالنے کی مدد کی۔ اس آیت میں تو اللہ تمہیں ہر قسم کی دوستی اور تعلق سے منع کرتا ہے۔ تو اس آیت نے جو ہمیں سمجھایا کہ اس آیت کا جو پیغام ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا دینا چاہ رہے ہیں۔ مل کے صلوات پڑھے محمد۔ تو اس آیت میں جو یہ سمجھایا کہ جو تمہیں اور تمہاری نسلوں یا لوگوں کو اسلام سے باہر نکالنے کی کوشش کرے، فکر میں رہے، وہ تمہارا ہرگز دوست نہیں۔ آج کتنے اسلام دشمن افراد ہیں جو ہمارے جوانوں کو مختلف طریقوں سے بہکا رہے ہیں۔ دیکھو اسلام، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو لوگ تمہیں اسلام سے باہر نکالتے ہیں، تمہیں گھروں سے باہر نکالتے ہیں، گھروں میں نکالنے سے یا اسلام یعنی جنگ کرنے میں جو لوگ ان کی مدد کرتے ہیں وہ تمہارے دشمن، ان سے دوستی نہ رکھو۔ تو اب ہم یہ دیکھیں کون لوگ ہیں آج کے زمانے میں۔ یہ تو تھی آیات ان مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، لیکن ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ جو آج تمہارے ساتھ بھی حالت جنگ میں ہے۔ ہم یہ نہ دیکھیں ان مسلمانوں کے ساتھ مشرکین اور کافر لوگ حالت جنگ میں تھے، آج ہمارے ساتھ کیا حالت جنگ میں نہیں؟ مسلمانوں کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جو آج مسلمانوں کے جوانوں کو، مسلمان نسل کو تباہ و برباد کر رہے ہیں غلط عقائد کے ذریعے سے، فحش فلمیں، ویڈیوز، موسیقی، ان چیزوں کے ذریعے سے وہ بھی تو اپنی کر رہے ہیں نا، جنگ کر رہے ہیں۔ میڈیا کے ذریعے سے ان کی جنگ جاری ہے، غلط عقائد کے ذریعے سے ان کی غلط ان فحاشی اور بغیرتی ان چیزوں کے ذریعے سے ان کی جنگ جاری ہے۔ وہ مسلمانوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا۔ رسول اللہ کے زمانے میں مشرکین و کفار نے جو سازشیں رچائی تھی وہ مسلمانوں کی جان کے، ان کے مال کے، ان کے وطن کے، ان کے گھر کے دشمن بنے تھے۔ آج کے دور میں مسلمانوں کے ایمان کے دشمن بنے، اور ایمان بڑا قیمتی ہے۔ اسی ایمان کے تحفظ کے لیے تو امام حسین علیہ السلام نے اقدام کیا تھا، جو اپنی قیمتی جان کو قربان کیا تھا۔ تو لہٰذا آج بھی جنگ جاری ہے۔ لہٰذا جو ہماری مسلمان مومنین، ہماری نسلوں، ہمارے جوانوں، ہمارے بچوں کو، ان کو غیر اخلاقی جو فلمیں، موسیقی، جو بھی جتنی موسیقی کی جتنی بھی جو حرام موسیقی، یا اسی طرح سے غلط افکار، نظریات، یہ جو چیزیں ہیں، اس سے ہماری نسل، ہمارا معاشرہ تباہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کی طرف، اپنے بچوں کی طرف، اپنے جوانوں کی طرف توجہ کریں۔ تو لہٰذا ہم اپنے معاشرے میں کیسے رہیں؟ دیکھیں اس زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں کفار نے جنگ کی تھی اپنی جان کے تحفظ کے لیے، مکہ چھوڑا تھا۔ آج ہم اپنی اور اپنی نسلوں، اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت کیسے کریں؟ وہ ہے قرآن کے ذریعے سے یا سنت محمد وآل محمد کے ذریعے سے۔ جنگ ان کی جاری ہے، برائی اور بے حیائی کی۔ اب ہم نے ان کی جنگ کو شکست دینا ہے قرآن کے ذریعے، ہم نے ان کی جنگ کو شکست دینی ہے رسول اللہ کے اقوال اور سنت کے ذریعے سے۔
تو لہٰذا کیا کریں، معاشرے کے جو شرفاء ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں میں بیٹھیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، علماء کے ہاتھ مضبوط کریں، معاشرے میں اصلاحی کام جہاں ہو رہے ہوں ان کی مدد کریں، چونکہ جو جنگ ہو رہی ہے اسلام کے خلاف، تعلیمات اہل بیت کے خلاف، قرآن کی تعلیمات کے خلاف، ہم جہاد کریں، وہاں پر مال صرف کریں، اپنا وقت دیں، علماء کے ہاتھ مضبوط کریں. جی تو لہذا ہمارا وطن عزیز جمہوریہ اسلامیہ کے نام سے اس کی شناخت ہے. پاکستان ہمارا وطن عزیز اسلامی ملک ہے. جب اسلامی ملک ہے تو کوشش کریں اس میں قرآن اور سنت رسول کا احجاج کریں، سنت رسول کو، قرآن کو عام کریں. تو لہٰذا آج ہم لوگ، کتنے لوگ، ہمارے جوان، اکثر ہمارے وہ جوان جو کہتے ہیں ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہے ہیں، امام کا انتظار کر رہے ہیں. امام کا انتظار کس لیے کر رہے ہیں؟ کہ امام کی دعا کرتے ہیں، امام کی حکومت دیکھیں. بھائی امام کی حکومت دیکھیں گے کہ تو امام نے کیا کرنا؟ اسلامی حکومت کا احیاء کرنا، قیام کرنا، ایسے کہ نہیں. اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم انتظار جو کر رہے ہیں کہ ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اسلامی حکومت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اس قیام اسلامی حکومت کے قیام کے لیے. کہ ہم نے کوشش کی ہے، ہم نے معاشرے میں اصلاحی قدم اٹھائے ہیں، ہم لوگوں کی، مسلمانوں کی، مومنین کے احوال پرسی کر رہے ہیں، ان تک پیغام ہدایت پہنچا رہے ہیں، ان کے دیگر امور کی طرف ہم توجہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو لہٰذا غیبت امام میں صرف یہ اپنا فریضہ نہ سمجھے کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، ہم امام کی دعا کر لیں ظہور کی. یہ ہماری ذمہ داری نہیں. ظہور امام کی دعا کریں لیکن تیاری کے ساتھ کریں. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر جس مقصد کو زندہ کرنا ہے اس مقصد کے لیے کام کریں. یہ حقیقی معنوں میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظام. تو لہٰذا تو آج کتنے لوگ ہیں دیکھیے معاشرے میں، قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہاری ان کے ساتھ محبت قائم ہو جائے گی، مشرکین کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، ایسے کہ نہیں. تو لہٰذا آج ہمارے یہاں معاشرے میں دوستی، جہاں پر چونکہ قرآن نے لفظ کہا ہے کہ دوستی اور محبت قائم ہو جائے گی، یعنی فتح اسلام کے بعد دوستی. ہمارے یہاں عام طور پہ ہمارے نوجوان ماشاءاللہ اب تو ہر انسان جو ہے اس کے پاس موبائل، ٹچ موبائل اور فیس بک، ہر بچہ، جوان، بزرگ سارے استعمال کریں. فیس بک کرتے کہ نہیں کرتے؟ اور ہمارے نوجوان نسل خوش ہوتی ہے، میرے 5000 فرینڈز ہو گئے. اب اس سے زیادہ کے لوگ جو ہے وہ مجھے میرے پیج کو لائک کریں، کہتے کہ نہیں کہتے؟ تو ہماری نوجوان نسل اس میں خوش ہوتی ہے، میرے فرینڈز لسٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. یہ فیس بک والے فرینڈز کیا ہمارے دوست ہیں واقعی؟ یہ تو فرینڈ لسٹ ہے. کیا یہ ہمارے دوست ہیں حقیقتاً؟ یا معاشرے میں کتنے لوگ دعوے دار ہیں ہمارے دوست ہونے کے؟ کیا یہ ہمارے دوست ہیں؟ اے جوان جو امام زمان کا انتظار کر رہا ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے پیغام دیا، منتظر امام زمان علیہ السلام کو امام حسین کا پیغام. فرماتے ہیں کہ اے فیس بک پر اپنے فرینڈز بنانے والوں، یا معاشرے میں اپنے دوست بنانے والوں، خوش ہونے والوں، اپنے دوستیوں پہ ناز کرنے والوں، آؤ میں بتاتا ہوں تمہارا دوست کون ہے، تمہارا دشمن کون ہے. امام حسین علیہ السلام اپنی زبان عصمت سے فرماتے ہیں من احبک نہا. امام فرماتے ہیں سن لو حسین کی زبان سے، آپ کا دوست وہی ہے جو آپ کو برائیوں اور بے حیائیوں سے روکے. وہی آپ کا دوست ہے، چاہے وہ فیس بک پر آپ کی ہدایت کرے، برائیوں سے آپ کو روکتا ہے، چاہے وہ آپ کے معاشرے میں، آپ کے گھر میں، آپ کے علاقے میں جو آپ کو برائیوں سے روکتا ہے وہ آپ کا دوست ہے. وَمَنْ أَبْغَضَكَ اغراق، آپ سے بغض رکھتا ہے وہ شخص جو آپ کو دھوکے میں رکھتا ہے، جو آپ کو نافرمانیوں کی طرف لے کر جاتا ہے، جو آپ کو جوئے کی طرف لے کر جاتا ہے، جو آپ کو شراب خانوں کی طرف لے کر جاتا ہے، جو آپ سے نماز چھڑواتا ہے، جو آپ کو سینما ہال کی طرف لے کر جاتا ہے،
جو آپ کو گناہوں کی محفلوں میں لے کر جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں سن لو مجھ حسین کی زبان سے، یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہارا دشمن ہے. ہم اس کو اپنا خیر خواہ اپنا دوست سمجھتے ہیں. ہمارا دوست کون ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارا دوست وہی ہے جو تمہیں برائیوں سے روکے، تمہیں شراب سے روکے، تمہیں گناہ سے روکے، تمہیں زنا سے روکے، تمہیں جوئے سے روکے، نہ کہ تمہیں برائیوں کی طرف دعوت دینے والا بن جائے. تو لہٰذا ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. صلوات پڑھیں محمد تو اسلامی اصول، علماء نے ایک اسلامی اصول بیان کیا. فرماتے ہیں کہ دیکھیں جب بھی جس وقت بھی کوئی گروہ یا کوئی بھی اگر اسلام کے خلاف دشمنی کا مظاہرہ کرے، چاہے کوئی گروہ ہو، کوئی جماعت ہو، چاہے کوئی گورنمنٹ ہو، جو اسلام کے خلاف اقدام کرے، قدم اٹھائے، تو وہ اسلام دشمن ہے، وہ آپ کا کبھی دوست نہیں بن سکتا. اس کو کبھی اپنا خیر خواہ نہ سمجھے. تو لہٰذا ہاں اگر کوئی کافر ہے، غیر جانبدار، بس اگر کوئی کافر نقصان نہیں دیتا، اسلام کے خلاف سازش نہیں کرتا، یا ایسے ممالک ہیں، ایسے شہر ہیں جو اسلام کے خلاف سازش نہیں کرتے، تو پھر آپ ایسے لوگوں سے اپنا تعلق رکھ سکتے ہیں. پھر ایسے لوگوں میں معاشرے میں رہ کر آپ ان میں اسلام کی تعلیمات کو پھیلائیں. کتنے لوگ ہیں دیکھیں، مسلمان مومنین ہیں، کینیڈا میں، امریکہ میں، یورپ میں، انڈیا میں کتنے مسلمان رہتے ہیں، کتنے مومنین ہیں کہ نہیں. ان کی مساجد بھی، انڈیا میں مساجد مسلمانوں کی، امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، یورپ میں. حالانکہ ملک کس کے ہیں؟ کافروں کے. مسلمانوں کی مساجد ہیں، مومنین کی مساجد ہیں. وہ پیغام ہدایت پھیلا رہے ہیں کہ نہیں پھیلا رہے؟ یہ ہونا چاہیے مومن کا کردار، مسلمان کا کردار. پھر اس طرح سے کافروں سے بھی اگر آپ کا تعلق ہے، آپ کی دوستی ہے، دفتروں میں، اسکولوں میں، جاب پر، جہاں پہ بھی، اس دوستی کو آپ دین کی طرف لے کر دنیاوی مفاد کوئی دوستی. بہت سارے جوانوں کو ہم نے دیکھا ہے دوستیوں کے ذریعے جاب میں ان کی ہدایت ہو جاتی ہے اچھے لوگوں کی وجہ سے. اچھا وہی ہے جو دوسرے کو دین کی طرف دعوت دے کر دین کی طرف رغبت رکھے. یاد رکھیں انسان کی قیمت کب ہوتی ہے معلوم؟ جب اس کی اندر دین ہوتا ہے. جتنا جس انسان کے اندر دین ہے اتنا اس انسان کی قیمت ہے. آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی میں مثال دے رہا ہوں. مارکیٹ میں جاتے ہیں موبائل لینے کے لیے، ایسے کہ نہیں، موبائلوں پہ ان کے ریٹ لکھے ہوتے ہیں. یہ 2 لاکھ والا ہے، یہ 1.5 لاکھ کا ہے، یہ 1 لاکھ کا ہے، یہ 50,000 کا ہے، یہ 25 کا ہے، یہ 10,000، یہ 5,000، یہ 2,000. ریٹ لسٹ ہیں. آپ اپنی چوائس کے مطابق لیتے ہیں، اپنی گنجائش اور چوائس دیکھتے ہیں، تو پھر اس کے مطابق آپ موبائل لیتے ہیں. یعنی آپ اگر کہیں آپ کی گنجائش ہے 2,000 والا موبائل، آپ آئی فون 2 لاکھ والا کیا لے سکتے ہیں؟ آپ نہیں لے سکتے. آپ کو معلوم ہے اس موبائل کی قیمت 2 لاکھ ہے، 2,000 نہیں ہے. لہٰذا میرے لیے لینا ممکن نہیں. آپ کو اس کی قیمت کا علم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ نہیں اس کی قیمت 2 لاکھ ہے، لہٰذا میں نہیں لے سکتا. تو یعنی ہمیں معلوم ہے کہ اس موبائل کی قیمت 2 لاکھ ہے، وہ 2 لاکھ والا مجھے 2,000 کا نہیں مل سکتا. ایسے ہی. تو جب جو موبائل ہم لوگوں نے بنائے ہیں ان کی ویلیو ہمیں معلوم ہے کہ ان کی قیمت کیا ہے، 2 لاکھ ہے، 1 لاکھ ہے، 1.5 لاکھ ہے، 10,000 ہے، 2,000 ہے، ایسے کہ نہیں. تو جو ہم انسان ہیں کیا ہماری ویلیو کتنی ہے، ہماری قیمت کتنی ہے؟ کبھی یہ سوچا ہم نے ہماری قیمت کتنی ہے؟ ہماری قیمت اگر معلوم کرنی ہے نا، آؤ امام حسین نے کربلا میں بتائی کتنی قیمت ہے، دین خدا کی کتنی قیمت ہے. میں آپ سب سے جوانوں سے، اہل ایمان سے سوال، آپ کی جرأت ایمانی کیا کہتی ہے؟ ہمارے ماشاءاللہ بعض جوان علم حضرت عباس علمدار کی طرف اگر کوئی ناسبی دشمن آل محمد آگ لے کر توہین کے لیے بڑھے، حضرت عباس کے علم کو جلانے کے لیے آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ کی غیرت ایمانی کیا کرے؟ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرے.
ایسے کہ نہیں؟ مولا عباس کے علم کی حفاظت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یعنی آپ اپنی جان قربان کریں حضرت عباس علمدار کے علم پر حفاظت. اب یہ جو حضرت عباس کا علم ہے آپ اس کی اتنی عظمت سمجھ رہے ہیں کہ اس پر میں اپنی جان قربان کر دوں. اس صاحب علمدار حسین ابن علی علمدار حسین ابن علی حضرت عباس نے اپنی اپنی جوان اپنی زندگی کس پہ قربان کی؟ امام حسین علیہ السلام. ایسے کہ امام حسین پہ کیوں قربان کی؟ امام حسین کے قیام کے لیے. مجھے اور آپ کو اپنے بچے سے پیار ہے، چھوٹے بچے سے. ہمارا 6 ماہ کا بچہ ہو، کوئی اس کو تھپڑ مارے ہمیں اچھا لگے گا؟ ہمیں اپنے 6 ماہ کے بچے سے بڑا پیار ہے. کیا امام حسین کو اپنے فرزند علی اصغر سے پیار نہیں، جس کے غم میں ہم آنسو بہاتے؟ امام حسین کو اپنے جوان علی اکبر سے پیار نہیں؟ امام حسین کو اپنے بھائی حضرت عباس علمدار سے پیار نہیں؟ حضرت علی اکبر ہوں، حضرت عباس علمدار ہوں، حضرت علی اصغر ہوں، تمام شہداء کربلا سب نے اپنی جانیں قربان کس لیے کی؟ مولا حسین کے مقصد کے. مولا حسین کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کا دین بن جائے. مولا حسین اپنی جان، علی اکبر کی جان، عباس علمدار کی جان، علی اصغر کی جان، قاسم کی جان اور محمد کی جان، تمام اصحاب کی جانیں قربان کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کا دین بن جائے. اس کا مطلب ہے اللہ کا دین اتنا قیمتی ہے، اس دین خدا کے لیے حسین اپنی قیمتی جان دے رہے ہیں. اللہ کا دین اتنا قیمتی، اس کے لیے عباس علمدار اپنی جان دے رہے ہیں. اللہ کا دین اتنا قیمتی، اس کے لیے حضرت علی اکبر حضرت علی اصغر کی جان دی جا رہی ہے. ہم اپنی جان مولا عباس کے علم کی حفاظت کے لیے دیں اور وہ اپنی جانیں اللہ کے دین کو بچانے کے لیے دیں. معلوم ہوا اللہ کا دین اتنا قیمتی ہے جس کے لیے حسین مولا بھی خود کو قربان کر رہے ہیں. معلوم ہوا اس دین کی قیمت کا اندازہ معلوم ہوا. یہ دین کتنا قیمتی ہے. اس دین کو بچانے کے لیے مولا عباس نے جان دی ہے، جس کی وفا کی نشانی آپ اپنے گھروں پہ لگاتے ہیں. جس جوان حضرت علی اکبر کی شہادت پر آپ گریہ کرتے ہیں، حضرت علی اصغر کے مصائب کو آپ یاد کرتے ہیں. یہ سارے انہوں نے جان دیے دین خدا کو بچانے کے لیے. معلوم ہوا اللہ کا دین اتنا قیمتی ہے، اتنی عظیم ہستیوں نے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں. اب یہ دین اتنا قیمتی ہے تو معلوم ہوا، لہٰذا اب ہماری زندگیوں میں اگر وہ دین ہے جس دین کو بچانے کے لیے مولا حسین اور شہداء کربلا نے قربانیاں دی ہیں، تو پھر ہماری قیمت بھی کربلا والوں کی اور خدا کی نگاہ میں ہو. اگر ہماری زندگیوں میں دین نہیں ہے جس دین کو کربلا والوں نے بچایا، پھر یاد رکھیں پھر ہم بے قیمت ہو کے رہ جائیں گے. پھر قیامت والے دن ہم مولا حسین کو منہ دکھانے کے قابل نہیں. لہذا انسان کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے جتنا اس کے اندر دین آتا جاتا ہے. لہذا اس یہ دین جو ہے بڑا قیمتی. صلوات پڑھ دیں محمد. آیت نمبر 10، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ترجمہ، میں آیت کی جو ہے وہ صرف ترجمے پہ اکتفا کر. اے ایمان لانے والوں، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو تم ان کی آزمائش کر لیا کرو، یعنی ان کا امتحان لے لیا کرو. اللہ تعالیٰ ان کے ایمان سے اچھی طرح آگاہ ہے. پھر جب تم انہیں مومنہ پاؤ، یعنی اللہ ان کی ایمان سے آگاہ ہے، اور تمہارے امتحان سے اگر تم انہیں مومنہ پاؤ تو انہیں کفار کی طرف مت لوٹاؤ، کہ نہ وہ کفار کے لیے حلال ہے اور نہ ہی کفار ان کے لیے حلال ہے. یعنی مومنہ عورت نہ کافروں کے لیے حلال ہے اور نہ کافر مومنوں کے لیے حلال. کافر اور مومن کی شادی نہیں ہو سکتی. اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے وہ ان کو ادا کر دو، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں. یعنی جو کافر مردوں نے اپنی بیویوں کے لیے حق مار اور جو ان پر خرچ کیا تھا، اگر مومنہ عورت ادھر سے ہجرت کر کے مدینے آ جائے تم ان کے شوہروں کو وہ حق مار اور وہ مال دے دو جو ان پر خرچ کیا. ان کی عورتیں یہی رکھ لو مدینے میں،
اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ جب وہ مسلمان ہو گئی تو پھر وہ ایک شرعی مسئلہ ہے، پھر وہ عدت گزاریں گی، اس کے بعد جو ہے وہ مسلمان سے شادی کریں گی۔ اور ان کافر عورتوں کو اپنی نکاح میں روکے نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے مانگ لو، اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے وہ کفار بھی تم سے مانگ لیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اور تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ بڑا ہے، علم والا اور حکمت والا ہے۔ تو لہٰذا آیت نمبر 11 اس کا ترجمہ، اگر تمہاری بیویوں میں سے کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور کفار کی طرف پلٹ جائیں، یعنی ہاتھ سے نکل جائے کہ مطلب تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں، کافروں کی طرف چلے جائیں، مرتد ہو جائیں، اور تم جنگ میں کافروں پر کامیابی حاصل کر لو میدان جنگ میں، اور مال غنیمت تمہارے ہاتھ آئے، تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں ان کو اتنا مہر دے دو جتنا انہوں نے دیا ہے، اور اللہ کی مخالفت سے پرہیز کرو جس پر تم سب ایمان رکھتے ہو۔ آیت نمبر 10 اور 11 یہ ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں آیت نمبر 10 اور 11 شان نزول کیا ہے؟ صلح حدیبیہ، علماء مفسرین بعض نے نقل کیا ہے کہ صلح حدیبیہ کے وقت سید الرسل نے مشرکین سے جو صلح کی تھی اس میں ایک شک رکھی تھی، اگر اہل مکہ سے کوئی مسلمانوں کے ساتھ ملحق ہو تو اہل مدینہ اسے واپس کر دیں گے۔ مکہ سے اگر کوئی آئے گا ادھر تو مدینہ اس کو کیا کر دیں گے؟ واپس کر دیں گے، لیکن اگر مسلمان اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کرے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ یعنی مسلمانوں کے پاس کوئی کافر آتا ہے تو اس کو کافر اگر لینے آتے ہیں تو مسلمان واپس کر دیں، اور اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کے کافروں کے پاس جاتا ہے تو مسلمانوں کو حق حاصل نہیں ہے، اس کو جا کر واپس دیں۔ جی اب تاریخ کہتی ہے کہ ایک خاتون تھی جس کا نام تھا سبیعہ، اس نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کر کے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئی۔ جب یہ ہجرت کر کے آئی تو اس کا شوہر پیچھے آ گیا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مل کے رسول اللہ کی ذات میں صلوات بھیجیں۔ کہا کہ میری بیوی، ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ میں، میری بیوی واپس کر دیجیے۔ تو سید الرسل نے آیات قرآنی جو آپ ترجمہ سن چکے اس کے مطابق رسول اللہ نے کیا کیا؟ سید الرسل نے کچھ مال اس کے شوہر کو دے دیا، حق مار، کیا کہا تھا؟ حق مار، اور جو خرچ شوہر نے کیا تھا وہ دے دو۔ اس کو دے کے آپ نے فرمایا یہ مال لے جاؤ جو حق مار اور خرچ تم نے کیا۔ جو معاہدہ ہوا تھا اس میں مردوں کی بات تھی واپس کرنے، عورتوں کی بات نہیں تھی، تو لہٰذا یہ تمہاری عورت ہے، یہ مسلمان ہوگی، یہ واپس نہیں ہوگی، تو وہ مسلمان ہو گئی ہے تو وہ مسلمانوں کے پاس رہ گیا، مسلمان سے عقد کریں گے، تو لہٰذا تم جو ہے جو تمہارا حق مار تم نے دیا تھا یا خرچ کیا تھا تم اس کے حقدار۔ رسول اللہ نے اس کو مال دیا اور کہا کہ یہ صرف لے کے جا سکتے ہو، خاتون کو کی اجازت نہیں۔ تو اب یہاں پر یہ ہے اس کا شان نزول۔ ایک صلوات پڑھے محمد وحید۔ تو یہ آیت مجیدہ یعنی نازل ہونے کا جو ریزن ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ عورتوں کا امتحان یہ تھا، یہ جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ عورتوں کا امتحان لے لیا کرو، تو عورتوں کا امتحان کیسا تھا؟ وہ کہتے ہیں عورتوں کا امتحان یہ تھا کہ ان سے قسم لی جاتی تھی۔ اس وقت جو عورت کافرہ آ کر مسلمان ہوتی اسے قسم لی جاتی تھی، بتاؤ تمہاری ہجرت شوہر سے بغض اور عداوت کی وجہ سے ہے، یا کسی اور مرد کی طرف رغبت رکھتی ہو، یا پھر دنیاوی مقاصد کے لیے آئی ہو، یا پھر اسلام سے محبت کر کے تم اسلام قبول کر کے آئی ہو؟ اسے قسم لی جاتی تھی، بتاؤ کس وجہ سے آئی ہو؟ اسلام سے محبت کر کے آئی ہو، یا کسی اور مرد سے عشق اور محبت کی وجہ سے آئی ہو، یا دنیاوی مفاد کی وجہ سے آئی ہو، یا اپنے شوہر سے بغض اور عداوت کی وجہ سے تنگ ہو کر یہاں آئی ہو؟
تو وہ خاتون اگر قسم کھا کر اپنے ایمان کا اظہار کرتی تو ظاہری حکم کے اوپر عمل کیا جاتا. اس خاتون نے بھی قسم کھائی. سبیہ نام خاتون جب شوہر آیا رسول اللہ کے سامنے دعویٰ دائر کیا, اس سے اب امتحان لیا. اس خاتون نے قسم کھائی کہ میں نے جو ہجرت کی ہے خالصتاً اسلام کے لیے کی ہے, اور میں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اسلام کو قبول کیا. تو لہذا رسول اللہ نے اس کے شوہر کو تمام خرچہ حق مار دے کر اس کو واپس کر دیا. تو لہٰذا یہ تھا. اب دیکھیے یہاں پر رسول اللہ کی سیرت سے ہمارے لیے پیغام ملا. قرآن کی آیت ہے کہ مردوں کو حق مال اور پیسے دے کے ان کو واپس کرو. بانی شریعت تھے, مشرکین اور کفار اگر آ رہے ہیں رسول اللہ ان کو بھی حق دے کر واپس بھیج رہے ہیں. سید الرسل نے ان کا بھی حق نہیں کھایا. آج دیکھیں جو رسول مشرک اور کافر کا حق کھانا پسند نہیں کرتے, کیا وہ رسول مومنوں کا حق کھانا پسند کریں؟ وہ رسول مومنوں کا, مسلمانوں کا حق کھانا پسند کریں؟ اللہ کے رسول فرماتے جو کسی مومن کا حق کھاتا ہے, جو کسی کا ایک درہم نہ حق کھاتا ہے, اس کی 40 دن تک نہ دعا قبول ہوتی ہے نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے. آج لوگ روتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم نے کتنے حرام کھائے, کیسے دعائیں قبول ہو؟ تو لہٰذا رسول اللہ کافروں کا حق نہیں کھاتے اور ہم مومنوں کا حق کھا جائیں. کل میدان قیامت میں رسول اللہ کی خدمت میں کس منہ سے جائے؟ اس آیت مجیدہ نے ہمیں پیغام دیا کہ عورتوں کا امتحان لو. آیت مجیدہ میں کہا نا کہ عورتوں کا امتحان لو, تو کیا مطلب؟ ہمیں پیغام دیا کہ دیکھو جب شادی کرنا چاہتے ہو نا, اپنی اولاد کی یا اپنی شادی کرنا چاہتے ہو تو آپ اس میں پیغام یہ آپ عورتوں کا امتحان لو. کیا مطلب؟ اس کے کردار, اس کا اخلاق, اس کی رفتار, اس کے تعلقات, اس کے معاشرے میں کیا حیثیت ہے, اس کے بارے میں چھان بین کرو. یہ ہے آزمائش. اس زمانے میں پہلے قسم لی جاتی تھی, لیکن اس زمانے میں چھان بین کرو. لڑکی کا بد کردار ہے یا با کردار ہے, لڑکی شریف النفس ہے, لڑکی با اخلاق ہے, با حیا ہے, کیسی ہے؟ بعض لوگ ہوتے صرف استخارے کرتے کہ نہیں کرتے؟ استخارہ نہیں. اسلام کہتا ہے پہلے چھان بین کریں, ریسرچ کریں, تحقیق کریں, اخلاق کے, دین کے بارے میں جانیں, لڑکی کیسی ہے, لڑکا کیسے. اب آپ مطمئن ہیں, ظاہری طور پہ لوگوں نے بھی گواہی دی, خود بھی مطمئن ہے, علاقے والوں نے بھی کہا کہ لڑکی لڑکا شریف ہے, با کردار, با اخلاق, بہت اچھے, دیندار. لیکن کسی کی وجہ سے آپ ہیزیٹیشن کے شکار ہو, مذبذب کا شکار ہو, سمجھ نہیں آ رہی ہم کیسے کیا فیصلہ کریں. تو پھر اسلام, پھر اس جہاں پر ہمارے فقہا کہتے ہیں جب آپ مذبذب کا شکار ہوں پھر ایسی صورت میں آپ کیا کریں؟ استخارہ کریں. اس حیرت, اس پریشانی سے نکلنے کے لیے استخارہ کریں. ظاہری طور پر ساری چیزیں کلیئر ہیں, اب آپ استخارہ کریں خدا سے خیریت معلوم کرنے کے لیے, جو فیصلہ آ جائے اس پر عمل کریں. تو لہذا آج ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے, ہم نے استخارے کو جھوٹ کا نام دے دیا. کسی کو رشتہ آتا ہے, ہمارے یہاں رشتے والے لوگ رشتہ لے کر آتے ہیں, ان کو رشتہ نہیں دینا ہوتا, جھوٹ بول دیتے ہیں ہمارا استخارہ نہیں آیا. یہ خود گناہ کبیرہ. ان کو آپ سیدھا جواب دیں, انہیں کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کے نیک نصیب کرے, تو ہمارا ارادہ نہیں, ختم. یہ جواب کافی. کوئی آپ مجبور ہیں, آپ کی اولاد ہے, آپ ان کو یہ سیدھا سادہ جواب دیں, نہ ان کی توہین کریں, نہ جھوٹ بولیں. تو اللہ تعالیٰ ہدایت کرے. بہت ساری ہمارے معاشرے میں اس طرح سے خرابیاں آ چکی. تو لہٰذا یہاں پر جو ہے یہ اس آیت مجیدہ نے ہمیں جو پیغام دیا کہ خاتون کا امتحان. تو صلح حدیبیہ میں ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد دوسرا پیغام اس میں آیت نے کیا دیا کہ کافر مرد اور کافر عورتیں, کافر مرد مسلمان مرد کے لیے, کافر عورت مسلمان مرد کے لیے حلال نہیں ہے, اور کافر عورت مسلمان مرد کے لیے حلال نہیں. قرآن کی آیت نے واضح کلیئر کر دی. اور یہ جو ہے یعنی قرآن مجید کی یہ آیت مجیدہ اس بات کی شاہد. اب بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں, یہ جب اسلام آیا تھا تو اس وقت لوگ کیسے زندگی گزارتے تھے؟ بہت سارے لوگ کافر تھے,
عورتیں مسلمان تھیں، مرد کافر تھے، مرد مسلمان تھے تو عورتیں کافر تھیں. تو اس کا جواب یہ کہ تاریخی اعتبار سے رسول اللہ نے اسلام کی شروع میں منع نہیں کیا تھا، لیکن جب یہ آیت مجیدہ نازل ہو گئی تو اس کے بعد سید رسول نے حکم جاری کر دیا اب جس کی بیوی کافرہ ہے وہ کافر سے جدا ہو جائے، جس کا شوہر کافر ہے وہ اس سے جدا ہو جائے. تو لہٰذا اب اگر کوئی جہالت کی وجہ سے آج یہ کہے کہ اس وقت بھی تو رسول اللہ کے زمانے میں بھی تو کافر مرد عورتوں کے ساتھ مسلمان عورتوں کے ساتھ یا مسلمان عورتیں کافر مردوں کے ساتھ رہتے تھے تو ہم شادی کیوں نہیں کر سکتے، اس بات کو دلیل بنائے، وہ دلیل نہیں ہے. اسلام جب قرآن کا حکم آ گیا رسول اللہ نے اس کو نافذ کیا. آج اسی قانون کی وجہ سے بات جو مغرب میں یورپ میں رہتے ہیں یا انڈیا میں لوگ رہتے ہیں کافر عورتوں سے یا بعض مسلمان عورتیں کافر مردوں سے وہ شادیاں کرتے ہیں، حرام ہے. کتنے کیسز آ رہے ہیں، لوگ ہم سے جو کویشچن کرتے ہیں انڈیا میں مسلم گھر سے لڑکی ہے ہندو لڑکے کے ساتھ بھاگ کی شادی کرتی ہے اور وہ بھی مندر میں، حرام. لڑکی مسلمان ہے لڑکا ہندو ہے، لڑکا مسلمان ہے لڑکی ہندو ہے، دونوں میں سے کوئی بھی جائز نہیں ایک رشتہ. اسی طرح سے یعنی آپ یورپ میں یا مغرب میں آپ وہاں پر ایسا کریں جائز نہیں. ہاں اہل کتاب اس میں بھی فقہا کا اختلاف ہے، اہل کتاب جو عیسائی اور یہودی ہیں ان کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اختلاف ہے. وہ لہٰذا اس میں آیت اللہ سستانی اجازت نہیں دیتے احتیاط واجب کی بنا پر. عقد غیر دائمی کی اجازت ہے لیکن وہ بھی شرائط کے ساتھ. تو لہٰذا اس میں آیت اچھا اس آیت کے آخر میں ایک اور پیغام دیا، فرمایا واتقوا اللہ الذی انتم بہ المؤمنون، اللہ سے ڈرو اور اس پر ایمان. تو گویا اس آیت مجیدہ میں ہمیں اللہ نے یہ پیغام دیا کہ دیکھو ایمان لانے کا مقصد اور فلسفہ یہ ہے کہ تم تقوی الہی اختیار کرو. ایمان اس کو فائدہ دے گا جو تقوی الہی لائے، جس کے اندر پرہیزگاری ہے. جس کے اندر تقوی الہی نہیں ہے اس کو ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. صلوات پڑھیں محمد. لہذا آیت نمبر 12 اور 13 دو آیات. آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے میرا نبی، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرکن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم. اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے اے میرا نبی کہ جب تیری خدمت میں مومن عورتیں آئیں بیعت کے لیے، اے رسول آپ کی بیعت کے لیے جب عورتیں آئیں تو آپ نے کچھ شرائط کو سامنے رکھتے ان سے بیعت لینی. وہ کتنی شرائط ہیں؟ وہ ہیں 6 شرائط. کتنی شرطیں ہیں؟ 6 شرطیں ہوں پوری تو ان سے بیعت لو. تو لہٰذا اب یہ بیعت کب ہوئی؟ رسول اللہ کی عورتوں نے بیعت کب لی؟ رسول اللہ کی بیعت کب کی؟ رسول اللہ نے لی، عورتوں نے کی. کب؟ فتح مکہ. جب سید رسول مکہ کو فتح کرنے کے بعد کوہ صفا پر تشریف فرما تھے، وہاں پر عورتیں آتی آپ کی بیعت کرتی. بیعت کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا، ایک پانی کا برتن رسول اللہ نے منگوایا، اس میں آپ ایک طرف آپ نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، دوسری طرف خواتین آ کر اپنا ہاتھ رکھتی تھی. یعنی رسول اللہ کے ہاتھ کو ہاتھ ٹچ نہیں ہوتا تھا. یہ تھا بیعت کا. جب بعض روایت میں ملتا ہے کہ رسول اللہ کے ہاتھ پہ کپڑا تھا، اس کپڑے پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر دی. رسول کے ہاتھ کو کسی خاتون کا ہاتھ ٹچ نہ ہو. رسول اللہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ کسی کو ہاتھ لگائیں یا کسی کو ہاتھ ملائیں. اب اسی پر عمل کیا کس نے؟ مولا علی علیہ السلام. میدان غدیر میں جب مولا علی کی بیعت ہو رہی تھی، 3 دن بیعت ہوئی ہے، عورتوں نے بیعت کی. مولا علی نے کیا کیا؟ پانی کے برتن میں ہاتھ رکھا، خواتین دوسری طرف ہاتھ رکھتی تھی. یعنی مولا علی کے ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے. آج بعض لوگ کہتے ہیں، دیکھیں آپ دیکھیں مولا علی علیہ السلام یا رسول اللہ
آئے تطہیر کے وارث ہیں کہ نہیں؟ ہاتھ ملا سکتے تھے؟ ملا سکتے تھے کہ نہیں ملا سکتے تھے؟ معصوم ہے نا؟ کیا ان کی نیت میں فطور تھا علیہ باللہ؟ معصوم وہی ہوتا ہے جس کی نیتیں صاف ہوتی ہیں، جس کی افکار پاک اور صاف ہوتی ہیں، وہاں پر گناہ کا خیال بھی نہیں آتا، وہ معصوم ہوتا۔ نبی اور امام نے پھر ہاتھ کیوں نہیں ملایا؟ آج ہمارے معاشرے کے وہ جوان اور لوگ جو کہتے ہیں جی ہاتھ نامحرم خاتون سے ہاتھ ملانے میں کوئی حرج نہیں ہے، نیت صاف ہونی چاہیے، ان سے میرا سوال ہے یہ بتاؤ تمہاری نیت زیادہ صاف ہے رسول اللہ سے؟ آپ کی نیتیں زیادہ صاف ہیں مولا علی سے؟ کہتے جی نیت صاف ہونی چاہیے، مولا علی جو آئے تطہیر کا وارث ہے وہ ہاتھ ملانا پسند نہ کرے اور ہم کہیں کہ ہاتھ ملائیں؟ لہٰذا جو ہاتھ ملاتے ہیں ان کو اس بات اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کہتے ہیں کہ نیت صاف ہونی چاہیے۔ اور دیکھیں شریعت کا مسئلہ ہے، گھر میں جو معاشرے میں جو چچی جو مومانی سالی ہے، اسی طرح سے جو بھابھی ہے اور جتنی کزنز ہیں، خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد، یہ جتنی خواتین ہیں رشتہ داروں، اس کے علاوہ اور معاشرے میں یہ ساری خواتین ہمارے لیے نامحرم ہیں، ان سے ہاتھ ملانا شرعاً حرام۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں بھابھی اور سالی تو بہنوں جیسی ہے، یا مثلاً مومانی اور چچی جو ہے وہ تو ماں جیسی ہے، یہ ہمارا بنایا ہوا معیار ہے، ہمارا قانون ہے، اسلام نے ایسا کوئی قانون نہیں۔ رسول اللہ پوری امت کے باپ تھے یا نہیں تھے؟ باپ ہیں، رسول کی بیویاں مومنوں کی ماں بن سکتے، رسول باپ نہیں ہے؟ تو پھر رسول اللہ بھی کہتے تھے میں تو یہ تو ساری میری بیٹیاں ہیں، میں ان سے ہاتھ نہیں ملاتا، میں ان سے ہاتھ ملاتا ہوں۔ رسول اللہ نے تو ہاتھ نہیں ملایا۔ تو یہ اپنی فکر کی اصلاح کریں، یہ میری ماں جیسی ہے، ماں جیسا ہونا اور ہے، ماں ہونا اور ہے، بہن جیسا ہونا اور ہے، بہن ہونا اور ہے۔ اور ہمیں اپنی بیٹیوں اور جہاں تک یہ میسج پہنچے جوان جو ہماری خواتین تک، کوئی اگر آپ کو بہن اور بیٹی کا جھانسا دے کر آپ سے موبائلوں پہ بات کرتا ہے، چیٹ کرتا ہے، یاد رکھیں ایسے لوگوں کے دھوکے سے بھی بچیں، پھر یہی سے سلسلہ آگے خیانت کی طرف بڑھتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بیعت کا طریقہ تھا۔ تاریخ بتاتی ہے رسول اللہ بیعت کے لیے جب بیٹھے تھے تو اسی اثناء میں ہندہ آئی، زوجہ ابو سفیان۔ اس کی ہندہ کی کیفیت کیا تھی بیعت کرنے کی؟ کچھ خواتین کے ساتھ آئی جس کے چہرے کے اوپر نقاب تھا، سید رسول کی خدمت میں بیعت کرنے کے لیے آئی، اس نے بھی وہی ہاتھ پانی میں رکھا۔ اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل کے صلوات پڑھیں۔ تو لہٰذا سید الرسل نے جب بیعت کے لیے اب رسول اللہ قرآن کی اس آیت کی شرائط کو بیان کر رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں قرار دے گی۔ تو اس نے ہندہ نے کہا، اس نے جواب دیا، ایک صلوات پڑھتے محمد و اہل بیت، بار دیگر باواز بلند صلوات۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ میرے لیے شرط رکھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو خدا نہ مانیں، یعنی شرک نہ کریں۔ آپ نے مردوں سے بیعت لیتے وقت تو یہ شرط نہیں رکھی، تو کیونکہ رسول اللہ نے مردوں کے سے جو بیعت لی تھی نا، اس میں دو چیزیں سامنے رکھی تھی، ایک ایمان اور دوسرا جہاد۔ لیکن رسول اللہ نے اپنی بات کو جاری رکھا۔ پہلی شرط کیا تھی؟ شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں قرار دینا۔ دوسری شرط تھی، سید الرسول نے فرمایا کہ دیکھو تم کبھی چوری نہیں کرو گی۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ابو سفیان کنجوس اور بخیل ہے۔ اس نے یہ کہا میں نے اس کا کچھ مال کچھ چیزیں لی ہیں جو چرائی تھیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ میرے لیے حلال کرے۔ ابو سفیان وہاں پر موجود تھا،
تو اس نے کہا جو تم پہلے لے چکی ہو وہ میں نے حلال کیا، آئندہ کے لیے پابندی کرنا۔ تو اس مقام پر سید الرسل نے جب یہ سنا، وہ اس نے ابو سفیان کا نام لیا، ابو سفیان نے معافی دی، تو سید الرسل مسکرائے۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ تو ہندہ ہے، یعنی آپ نے اس کو پہچان، چونکہ اس نے پہلے نقاب کیا ہوا تھا، تو آپ نے اس کو پہچان لیا۔ پھر آپ نے اپنی بات کو آگے جاری رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ تم زنا نہیں کرو گے۔ قرآن نے 6 شرطیں بیان کی تھی، پہلی شرک نہیں کرنا، دوسری چوری نہیں کرنی، تیسری زنا نہیں کرنا، کہا تم زنا نہیں کرو گے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ بھلا آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے؟ یعنی آزاد سے مراد میں تو مسلمان ہو گئی، میں تو آزاد ہوں، غلام نہیں ہوں، کنیز نہیں ہوں، تو میں کیسے زنا کروں گی؟ تو وہاں پر کچھ لوگ موجود تھے جو زمانہ جاہلیت میں اس کے کردار سے واقف تھے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ ایک مرتبہ ہنسنے لگے، چونکہ وہ اس کے کریکٹر سے پہلے آگاہ تھے کہ یہ کیسی تھی اور اب یہ کیسی بات کرتی۔ رسول اللہ نے بات کو جاری رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گی؟ تو اس نے جواب دیا یا رسول اللہ ہمارا تو بچہ تھا، ہم نے اس کو پالا، جوان کیا، اور پھر آپ نے اور اس نے قتل کیا۔ اشارہ تھا مولا علی کی طرف۔ تو کہ سید جو جنگ تھی مسلمانوں اور کافروں کی مشرکین کے درمیان، تو جنگ بدر میں اس کا ہندا کا بیٹا جس کا نام حنزلہ تھا وہ مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ تو بہرحال سید رسول خاموش رہے، آپ نے بات کو جاری رکھا۔ اور یزید نے اپنے دربار شام میں جو کہا تھا نا لیتا یا لیت اشیاخی بے بدر شاہد، کاش میرے وہ بدر والے جو شہداء ہیں نا وہ ہوتے، وہ آج دیکھتے کیسے میں نے ان کا انتقام لیا۔ یزید اپنے اس چچا کے خون کا بدلہ لے کر، آج تو دنیا کہتی ہے کہ یزید نے کوئی اقدام نہیں کیا تھا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا، وہ اشعار کہاں جائیں گے یزید کے جس سے شیعہ علماء نے نہیں، علماء اہل سنت مورخین نے نقل کیا، جو اپنے دربار میں اہل بیت اطہار جب قیدی تھے اور یہ فخر کر رہا اور کہتا آج کاش بدر والے میرے بزرگ ہوتے تو دیکھتے میں نے کیسے ان کا انتقام لیا۔ تو یہ اپنے ان بزرگوں کا گویا انتقام سمجھ رہا تھا امام حسین کے قتل کو۔ تو بہرحال سید رسول نے اپنی بات کو جاری رکھا اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم بہتان نہیں لگاؤ گی، تہمت نہیں لگاؤ گی۔ جب آپ نے یہ فرمایا کہ تم تہمت نہیں لگاؤ گی تو اس وقت ہندا نے کہا کہ آپ تو اصلاح کی بات کرتے، آپ نیکی کی بات کرتے، تو بھلا ہم مسلمان کیوں کسی پر جو ہے وہ بہتان لگائیں؟ چھٹی جو شرط تھی سید رسول نے فرمایا کہ تم اچھے کاموں میں میری اطاعت کرو، اچھے کاموں میں میری اطاعت۔ تو اس نے جواب دیا ہم اس لیے نہیں بیٹھے کہ آپ کی نافرمانی کریں۔ تو ذہنی طور پہ اس نے بیعت کر کے اسلام قبول کیا۔ تو لہٰذا سید الرسل بھی ظواہر کو دیکھ کے وہ جو ہے وہ احکام کو جاری کرتے تھے، تو لہٰذا یہ اس طرح سے یہ بیعت ہو۔ تو لہٰذا اب دیکھیں، اب رسول اللہ نے حکم خدا سے کس کی بیعت کو قبول کیا؟ جس عورت کے اندر 6 چیزیں ہوں، شرک نہ کرتی ہو، زانی نہ ہو، چور کرنے والی نہ ہو، اولاد کو قتل کرنے والی، سبت حمل کرنے والی نہ ہو، اور اسی طرح سے بہتان ترازی کرنے والی، تہمت لگانے والی نہ ہو، اور رسول اللہ کی مخالفت کرنے والی نہ ہو۔ یعنی اس چھٹی شرط میں یہ بتا دیا گویا دین کی تمام پابند ہو۔ تو جس عورت اگر خاتون میں یہ خرابیاں ہوں، رسول اس کو قبول نہیں کرتے، شرط لگا رہے ہیں بیعت کرنے کی شرط یہ ہے کہ ان پاک کردار کی مالک بن جاؤ، ورنہ میری بیعت فائدہ دے گی۔ تو گویا نبی نے بتا دیا اپنے گھر میں شریک حیات لے کر آنا چاہتے ہو، اپنی بہو لے کر آنا چاہتے ہو، یہ پاک کردار کی مالک خاتون لے کر آؤ۔ جو رسول کی بیعت کی شرائط کے قابل نہیں ہے وہ تمہارے گھر، تمہاری نسلوں کی امانت دار ہونے کے قابل بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا آیت نمبر 13 اس کا یہ پیغام جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم اس قوم سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب نہ ہو، جن پر اللہ کا غضب ہے۔ گویا اس آیت میں بھی، آخری آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی آیات کی طرف پھر اشارہ کر دیا
کہ جو اسلام دشمن ہے، مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں یا مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے ہیں، وہ تمہاری دوستی کے قابل نہیں ہیں۔ تو باقی جو کفار ہیں ان سے آپ تعلق رکھ سکتے ہیں، ان کی ہدایت اور اصلاح کی فکر۔ اے کریم مہربان اللہ بحق محمد و اہل بیت